الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں کتاب الفوائد کے ساتھ، یعنی کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ، اور کتاب کا وہ ایڈیشن جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، اس کے اعتبار سے صفحہ نمبر آج ہوگا 247 247، اور کتاب کے دوسرے ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبدالباسط مشہدانی نے، صفحہ نمبر ہے 310 310۔ چنانچہ امام صاحب فرماتے ہیں آج کے فائدے میں، آج کی فصل میں، العارف لا یأمر الناس بترک الدنیا فإنہم لا یقدرون علی ترکہا۔ العارف، عارف کا لفظی معنی کیا ہوگا؟ پہچاننے والا، اللہ کی معرفت رکھنے والا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کی شریعت کے بارے میں، اللہ کے احکام کے بارے میں علم رکھنے والا، اس کو کیا کہیں گے؟ العارف۔ ویسے لفظ العارف عام طور پہ کون استعمال کرتے ہیں؟ صوفی لوگ، صوفی قسم کے لوگ جو ہیں وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور ان کا مفہوم ان کے ہاں اس کا یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھی طرح معرفت رکھتا ہے اور پھر اللہ کی عبادت میں ڈوبا رہتا ہے۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں العارف، یعنی کہ جو اللہ کی معرفت رکھنے والا ہے، لا یأمر الناس بترک الدنیا، وہ لوگوں کو حکم نہیں دیتا دنیا کو ترک کر دینے کا، وہ لوگوں سے مطالبہ نہیں کرتا کہ دنیا بالکل ترک کر دو۔ فإنہم لا یقدرون علی ترکہا، کیونکہ لوگ دنیا ترک کرنے کی استطاعت اور قدرت نہیں رکھتے۔ دنیا کو چھوڑ دینا یہ آسان نہیں ہے۔ ولیکن یأمرہم بترک الذنوب مع اقامتہم علی دنیاہم، لیکن وہ ان کو حکم دیتا ہے گناہوں کو چھوڑ دینے کا اپنی دنیا پہ قائم رہنے کے ساتھ ساتھ۔ یعنی کہ جو دین کی صحیح معنوں میں معرفت رکھنے والا ہے، جو دین کا صحیح معنوں میں عالم ہے، وہ لوگوں سے یہ مطالبہ نہیں کرے گا کہ دنیا بالکل چھوڑ دو، اور نہ ہی لوگ دنیا مکمل طور پہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن وہ لوگوں سے یہ مطالبہ کرے گا کہ گناہ چھوڑ دو، دنیا حاصل کرو، لیکن دنیا حاصل کرنے کے لیے گناہ نہ کرو، دنیا حاصل کرو لیکن دنیا کی محبت میں گناہ نہ کرو، وہ یہ مطالبہ کرے گا۔ فَتَرْكُ الدُّنْيَا فَضِيلَةٌ وَتَرْكُ الذُّنُوبِ فَرِيضَةٌ، جو صحیح معنوں میں عالم ہے، صحیح معنوں میں اللہ کی معرفت رکھنے والا ہے، شریعت کی معرفت رکھنے والا ہے، وہ یہ مطالبہ کیوں نہیں کرے گا کہ دنیا چھوڑ دو، اور اس مطالبے پہ اکتفا کیوں کرے گا کہ گناہ چھوڑ دو؟ کیونکہ ترک الدنیا فضیلہ، دنیا ترک کر دینا یہ فضیلت ہے، اچھی بات ہے، عمدہ عمل ہے۔ وترک الذنوب فریضہ، اور گناہ چھوڑ دینا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ فَكَيْفَ يُؤْمَرُ بِالْفَضِيلَةِ مَنْ لَمْ يُقِمِ الْفَرِيضَةَ، تو اس آدمی کو فضیلت اختیار کرنے کا حکم کیسے دیا جا سکتا ہے جس نے فرض کو قائم نہیں کیا؟ یعنی کہ جو گناہ نہیں چھوڑتا، آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ دنیا چھوڑ دو، جبکہ دنیا چھوڑنا واجب نہیں ہے۔ حلال طریقے سے دنیا کمائی جائے اور دنیا کو استعمال کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دنیا سے جتنا آپ دور رہیں گے اتنا بہتر ہے، افضل ہے۔ تو آپ کیسے مطالبہ کریں گے کسی شخص سے کہ افضل کام کرو، دنیا چھوڑ دو، جب کہ وہ گناہ نہیں چھوڑ رہا؟ گناہ چھوڑنا فرض ہے، واجب ہے، وہ یہ کام نہیں کر رہا، اور آپ اس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ دنیا چھوڑ دو۔ فَإِن صَعُبَ عَلَيْهِمْ تَرْكُ الذُّنُوبِ، اگر ان کے لیے گناہ چھوڑنا مشکل ہو جائے، کن کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔
تو پھر یہ کیا کرے گا؟ کون؟ عالم دین، یہ عارف، یہ اللہ کی معرفت رکھنے والا، پھر کیا کرے گا؟ بس اگر ان کے لیے گناہ چھوڑنا مشکل ہو جائے، فجتہدا، تو یہ کوشش کرے گا، ان تحبب اللہ الیہم بذکر آلائہ، یہ اگر ہوتا نا یا کے ساتھ، پھر ہم پڑھتے ان یحبب اللہ، اب چونکہ یہ ہے تا کے ساتھ، اس کو پھر کیا پڑھا جائے؟ فجتہد ان تحبب اللہ الیہم بذکر آلائہ وانعامہ واحسانہ وصفات کمالہ ونعوت جلالہ، تو وہ کوشش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ہاں محبوب ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ہاں کیا ہو جائے؟ محبوب ہو جائے، یعنی کہ اللہ کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ وہ کوشش کیسے کرے گا؟ بذکر آلائہ، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے، یعنی کہ لوگوں کو بتائے گا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے اوپر کیا کیا، اللہ نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں، تمہیں بہترین گھر دیا ہے، تمہیں بائک دی ہے، گاڑی دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، عقل دی ہے۔ تو جس اللہ نے اتنی عظیم نعمتیں دی ہیں، اس اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو، اس اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے گناہ چھوڑ دو، ایسے کاموں سے دور رہو جن کاموں کی وجہ سے وہ ناراض ہو جائے۔ تو یہ کوشش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں کیا بن جائے؟ محبوب بن جائے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بیٹھ جائے۔ کیسے؟ بذکر آلائہ، اس کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے، وانعامہ، اور اس کے انعام کا تذکرہ کر کے، واحسانہ، اور اس کے احسان کا تذکرہ کر کے، وصفات کمالہ، اور اس کی صفات کمال کا تذکرہ کر کے، ونعوت جلالہ، اور اس کی عظیم اوصاف کا تذکرہ کر کے۔ اگر لوگ گناہ نہیں چھوڑتے تو یہ عالم دین پھر کیا کرے گا؟ لوگوں کے سامنے اللہ کی نعمتوں کا بار بار تذکرہ کرے گا، اللہ کے احسانات کا بار بار تذکرہ کرے گا، اللہ کی صفات کا تذکرہ کرے گا، اللہ کے اوصاف کا تذکرہ کرے گا۔ مثال کے طور پہ اللہ کی رحمت، اللہ کا لوگوں سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کا لوگوں کے گناہ معاف کر دینا، اس قسم کی ساری صفات کا تذکرہ کرے گا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بیٹھے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت گھر بنائے۔ فَإِنَّ الْقُلُوبَ مَفْطُورَةٌ عَلَى مَحَبَّتِهِ، وہ یہ والا ہتھیار کیوں استعمال کرے گا، یہ والا اسلوب کیوں اختیار کرے گا، یہ والا طریقہ کیوں اختیار کرے گا؟ کیونکہ دل مفطورۃ، پیدا کیے گئے ہیں، علی محبتہ، اس کی محبت پہ۔ کس کی محبت پہ؟ اللہ کی محبت بنیادی طور پہ لوگوں کے دلوں میں موجود ہے، اس محبت کو جگانے کی ضرورت ہے، اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے۔ فَإِذَا تَعَلَّقَتْ بِحُبِّهِ، تو جب یہ دل اللہ کی محبت کے ساتھ جڑ جائیں، جب یہ دل اللہ کی محبت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، تو ہان علیہا، تب ان دلوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے کیا؟ ترک الذنوب، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ محبوب کی خاطر کئی کام انسان چھوڑتا ہے۔ اللہ کی محبت تو بہت عظیم ہے، یہ جو گندی محبتیں آپ ان کو لے لیں، لڑکیوں سے محبت کرنے والے ان کے مطالبے پہ بہت کچھ کرتے ہیں، کوئی پڑھائی چھوڑ دیتا ہے، کوئی والدین کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ کی محبت تو بڑی اعلیٰ ہے، اللہ کی محبت جیسی کوئی محبت ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو پالش کرنے میں کامیاب ہو گئے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو جگانے میں کامیاب ہو گئے، پھر کیا ہوگا؟ ہان علیہا ترک الذنوب، ان دلوں کے لیے گناہوں کو چھوڑنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ والاستقلال منہا، اور ان دلوں کے لیے گناہوں کو حقیر جاننا بھی، حقیر جاننے کو ترک کر دینا بھی آسان ہو جائے گا۔ لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ معمولی،
تو جب آپ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بٹھا دیں گے، ان کے لیے گناہ چھوڑنے بھی آسان ہو جائیں گے، اور گناہوں کو معمولی سمجھنا، حقیر جاننا، یہ چیز بھی وہ چھوڑ دیں گے۔ اس چیز کو چھوڑ دینا بھی ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ والاصرار علیہا، اور ان گناہوں پہ اصرار کرنا، اصرار کرنے کو ترک کر دینا بھی ان کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ تو تین چیزیں انہوں نے کہی ہیں کہ اگر آپ اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں جگا دیں، بٹھا دیں، تو تین چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ نمبر 1 گناہ چھوڑ دینا، نمبر 2 گناہوں کو ہلکا لینا، اس چیز کو چھوڑ دینا، اس سوچ کو بھی چھوڑ دینا ان کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ اور گناہوں پہ اصرار کرنا، اصرار کرنے کو چھوڑ دینا بھی ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہاں پہ شاید یہ حدیث ذکر کر دینا مناسب ہوگا جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا، پالے گا۔ نمبر 1 ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اسے اللہ کے رسول سے محبت ہو ہر چیز سے بڑھ کر۔ اللہ کے رسول سے محبت معمولی نہ ہو بلکہ سب سے اعلیٰ، ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہو اللہ کے رسول سے علیہ الصلوۃ والسلام۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور کسی آدمی سے محبت ہو صرف اللہ کی خاطر۔ کس کی خاطر؟ اس لیے نہیں کہ وہ بہت بڑا چودھری ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ والا ہے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور یہ کہ انسان کفر میں جانے کو ناپسند کرے، اتنا ناپسند کرے جیسے وہ ناپسند کرتا ہے اس بات کو کہ اسے آگ میں ڈالا جائے، ایسے ہی ناپسند کرے اس بات کو کہ وہ اسلام کو چھوڑ کے کسی اور دین میں جائے۔ جس میں تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، اور جس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا وہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ جس کے ایمان کا لیول اتنا اعلیٰ ہوا، جس کی اللہ کے رسول سے محبت اتنی اعلیٰ ہوگی، وہ پھر گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی آئی ہے، مسلم میں بھی آئی ہے۔ بخاری میں اس کا نمبر ہے 16 اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 43 وقد قال یحییٰ ابن معاذ طلب العاقل للدنیا خیر من ترک الجاہل لہا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام یحییٰ بن معاذ نے کہا، اچھا ان کی جو بات نقل کی ہے امام صاحب نے وہ بعد میں پڑھیں گے، پہلے پہچان لیں کہ یہ امام صاحب ہیں کون، جن کا قول امام ابن القیم رحمہ اللہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، ان کے قول کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، یہ ہیں کون؟ تو سیر اعلام النبلاء، سیر اعلام النبلاء یہ کس کی کتاب ہے؟ امام ذہبی رحمہ اللہ کی۔ اس میں انہوں نے ان کے حالات زندگی لکھے ہیں، کن کے؟ یحییٰ بن معاذ کے۔ کہتے ہیں یحییٰ بن معاذ الرازی الواعظ من کبار المشائخ، یہ وعظ و نصیحت میں بڑے مشہور تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے۔ لہو کلام جید، ان کے اقوال موجود ہیں، بڑے سنہری قسم کے اقوال ہیں، اقوال زرعی ہیں۔ ومواعظ مشہورہ، اور ان کے بعد بھی بڑے مشہور ہیں۔ چنانچہ وہاں پہ پھر امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کے 2-3 قول لکھے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک یہ لکھا ہے کہ لا تستبطئ الاجابہ وقد صدقت طرقها بالذنوب، آپ 1 مہینے سے دعائیں کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی، 1 سال سے دعا کر رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اس کے اوپر تعجب نہ کریں، دعا کی قبولیت کے راستے تو آپ نے بند کیے ہوئے ہیں۔ کیسے بند کیے ہوئے ہیں؟ گناہ کر کے۔ کتنا عظیم قول ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ حیران ہوتے ہیں، میں اتنے سالوں سے مثال کے طور پہ اللہ سے اولاد مانگ رہا ہوں، مجھے اولاد نہیں مل رہی، اتنے سالوں سے دعا کر رہا ہوں میری شادی ہو جائے، شادی نہیں ہو رہی،
اتنے سالوں سے دعا کر رہا، مجھے جاب مل جائے، نہیں مل رہی۔ تو فرمایا کہ آپ کیوں حیران ہوتے ہیں کہ اپنی دعا کے قبول نہ ہونے پہ حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ دعا کی قبولیت کے راستے آپ نے بند کیے ہوئے ہیں، یہ گناہوں کا بوجھ ہلکا کرے تاکہ آپ کی دعائیں قبول ہوں۔ اور یہاں پہ پھر آپ اس واقعے کو یاد کر لیں۔ کہتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس کوئی آدمی آیا تھا نا کہ میرے لیے دعا کرے اولاد کی، کسی نے کہا تھا دعا کریں مال کی، تو ہر ایک کو علاج کیا بتاتے رہتے؟ استغفار۔ لوگ حیران ہوئے کہ جو بھی آتا ہے اور آپ کو اس کو ایک علاج بتا رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے تھے کہ قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہ یہ علاج نوح علیہ السلام نے بتایا تھا اپنی قوم کو کہ استغفار کرو، اللہ سے معافیاں مانگ لو، جو کفر کرتے رہو، شرک کرتے رہو، کبیرہ گناہ کرتے ہو، اللہ سے معافیاں مانگ لو۔ جب تم گناہ کی معافیاں مانگو گے، استغفار کرو گے، اللہ تمہیں مال دے گا، اللہ تمہیں بیٹے دے گا، اللہ بارشیں بھیجے گا، بارشیں مفید، جس سے زمین زرخیز ہو جائے گی اور فصلیں اگائے گی۔ تو یہ گناہوں کا جو بوجھ ہے یہ رکاوٹ بن جاتا ہے دعاؤں کی قبولیت میں۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا پھر کافروں کے پاس اتنا مال کیوں ہے؟ وہ تو کفر و شرک کے اوپر ہے۔ تو یہ والا مال جو ان کو ملا ہوا ہے، یہ والی نعمتیں جو ان کو ملی ہوئی ہیں، یہ نعمتیں نہیں آئیں، یہ عذاب کی شکل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ نے ان کو یہ جو اولاد دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے ذریعے دنیا میں بھی عذاب دے اور ان نعمتوں میں پڑے رہیں اور کفر پہ ہی فوت۔ دوسرے نمبر پہ دوسرا قول کس کا؟ امام یحییٰ بن معاذ کا۔ کہتے ہیں کہ لا یفلح من شممت رائحۃ الریاست منہ، وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا جس سے آپ کو چودراہٹ کی بو آئے، جس سے آپ کو لگے کہ آدمی چودھری بننا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، یہ منسٹر بننا چاہتا ہے، یہ اپنے گاؤں کا بڑا بننا چاہتا ہے، یعنی کہ اس میں یہ جذبات پائے جاتے ہیں کہ میں چودھری بنوں، بڑا بنوں، سردار بنوں۔ تو فرمایا ایسا آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے جی امام یحییٰ بن معاذ، جن کا قول اس کتاب میں جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الفوائد، اس میں نقل کر رہے ہیں۔ کتاب کے مؤلف رائٹر کون؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں وقت قال یحییٰ بن معاذ طلب العاقل للدنیا، عقل مند آدمی کا دنیا طلب کرنا خیر، یہ بہتر ہے من ترک الجاہل لہا، جاہل کے دنیا کو ترک کر دینے سے۔ یہاں پہ دو شخص ہیں، ایک عقل مند، وہ دنیا طلب کر رہا ہے، دنیا ڈھونڈ رہا ہے، دنیا کمانے کی کوشش کر رہا ہے، دنیا کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اور دوسری طرف ہے ایک جاہل آدمی، اور وہ دنیا سے اراض کیے ہوئے ہے، دنیا کو بلکہ اس نے چھوڑ دیا ہے، گھر سے نکال دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان میں سے بہتر کون ہے؟ وہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ وہ کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ عقل مند ہے، بیوقوف نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اچھا اب کیا ہوگا؟ عقل مند ہے اس لیے دنیا کمائے گا حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں کمائے گا۔ عقل مند ہے، دنیا کماتے ہوئے اچھی نیت کرے گا، دنیا کمانے کے عمل اور اوقات کو بھی عبادت بنا لے گا۔ وہ کمائے گا مثال کے طور پہ یہ سوچ کے میں نے اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے، میں اس لیے کما رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے مال کما کے اپنا فرض پورا کرنا ہے، اللہ نے میرے اوپر فرض کیا ہے اولاد کے اوپر خرچ کرنا، اللہ نے میرے اوپر بوجھ ڈالا ہے بیگم کا، بیگم کے کپڑے میرے ذمے ہیں، اس کی رہائش میرے ذمے ہے، اس کا لباس میرے ذمے ہے، تو میں اس لیے کما رہا ہوں۔ یہ کما رہا ہے کس لیے جی؟ میں اس لیے کما رہا ہوں تاکہ میں مسجد کے اوپر لگاؤں، میں اس لیے کما رہا ہوں کہ میں مدرسے کے اوپر لگاؤں، میں اس لیے کما رہا ہوں کہ میں یتیموں کے اوپر خرچ کروں،
میں اس لیے کما رہا ہوں کہ میں بیواؤں کے اوپر خرچ کروں، میں اس لیے کما رہا ہوں کہ مہمانوں کی اچھی مہمان نوازی کر سکوں. تو جب اس انداز سے دنیا لی جائے تو پھر لینا بہتر ہوگا کہ چھوڑ دینا بہتر ہوگا؟ اس لیے جبکہ جو بیوقوف قسم کا ہوگا، مثال کے طور پہ اس نے دنیا کو کیا کیا؟ چھوڑ دیا. دنیا کو کیا کیا؟ چھوڑ دیا. اب ہو سکتا ہے کہیں بھیک مانگ رہا ہو، اور ہو سکتا ہے اب جب ضرورت پڑے دنیا کی، کھانا کھانے کی، مال سارا اس نے کیا کر دیا؟ اس کو چھوڑ دیا. اب مال کی اب بھوک لگی ہے، اب اللہ کے ساتھ بدگمانی، مثال کے طور پہ کہ میں نے اللہ کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی ہے، سارا مال میں نے مسجد مدرسے کو دے دیا ہے، اب میں بھوکا ہوں، اللہ مجھے کھانا نہیں دے رہا. ممکن ہے شیطان اس کے ساتھ وار کر جائے، اس کو اللہ کے ساتھ بدگمانی میں مبتلا کر جائے. ایسے ہی اب اس کی بیگم اس سے اب کھانا مانگ رہی ہے، بچے اس سے لباس مانگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی پٹائی شروع کر دے. اس لیے کیا کہتے ہیں یحییٰ بن معاذ کہ عقل مند آدمی کا دنیا طلب کرنا یہ بہتر ہے جاہل آدمی کے دنیا کو ترک کر دینے سے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ اللہ نے قرآن بھی کہا ہے کہ عقل مند لوگ جو ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا کی نعمتیں بھی دے، آخرت کی نعمتیں بھی دینا. اس کے بعد فرماتے ہیں العارف يدعو الناس الى اللہ من دنیاہم فتسهل علیہم الاجابہ والزاہد يدعوهم الى اللہ بترک الدنیا فتشق علیہم الاجابہ. عارف، عالم دین، اللہ کی معرفت رکھنے والا لوگوں کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے کس کی؟ اللہ کی طرف آنے کی، مسجد میں آنے کی، اللہ کے ساتھ جڑ جانے کی، نماز پڑھنے کی، نیکیاں کرنے کی. تو لوگوں کو دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف آنے کی، من دنیاہم، ان کی دنیا کے راستے سے، فتسل علیہم الاجابہ، تو ان کے لیے اس کی دعوت کو قبول کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. اس کی ایک مثال جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، دنیا ملے گی. دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ کیا ملے گا؟ اللہ تمہیں مال دے گا، اللہ بیٹے دے گا، اللہ کی طرف سے مفید بارشیں نازل ہوں گی، زمین فصلیں اگائے گی. یہ بھی دعوت دینے کا ایک انداز ہے. آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو کہ اللہ تمہارے رزق میں برکتیں ڈالے گا، تمہارے دلوں کو سکون ملے گا، تمہارے گھروں کی ٹینشنیں ختم ہوں گی، تمہاری اولاد نیک ہو جائے گی. والزاہد، اور جو زاہد ہے، زاہد کس کو کہتے ہیں؟ دنیا سے اعراض کرنے والا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والا، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے اوپر کیا کہا؟ عارف، نیچے کیا کہا؟ زاہد. دنیا سے اعراض کیے ہوئے ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، زاہد ہے، عارف نہیں ہے. والزاہد، اور دنیا سے اعراض کرنے والا، یدعوہم الی اللہ، یہ لوگوں کو بلائے گا اللہ کی طرف، بترک کی دنیا، دنیا کو ترک کر دینے کے راستے سے. دنیا ترک کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اور اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ. فتشق علیہم الاجابہ، تو لوگوں کے لیے اس کی دعوت کو قبول کرنا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا. آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ کے حقوق ادا کریں، لیکن آپ یہ عبادات کریں کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت پانے کے لیے. تو جب اللہ راضی ہو گیا تو کیا دنیا میں اللہ آپ کو ذلیل و رسوا چھوڑ دے گا؟ کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھوکا چھوڑ دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا.
فإن الفطام عن الثدي الذي ما عقل الإنسان نفسه إلا وهو يرتدي منه شدید. اب امام صاحب بتانے یہ لگے ہیں کہ لوگوں کے لیے دنیا چھوڑ دینا کیوں مشکل ہے. لوگوں کے لیے دنیا چھوڑ دینا کیوں مشکل ہے وہ سمجھانے لگے. ہمیں ایک مثال دے کر سمجھانے لگے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے. جب اس کو تھوڑا بہت شعور آیا، تھوڑا بہت، تو اس نے دیکھا کہ وہ اس عورت کا دودھ پیتا ہے. اب اس کا دودھ چھڑانا بہت مشکل ہے. تو دودھ نہیں آپ چھڑا سکتے، دودھ چھڑانا بہت مشکل ہے. البتہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دودھ پلانے والی ایسی عورت آپ اختیار کریں، ڈھونڈیں جو متقی قسم کی ہو، پرہیزگار ہو، نماز روزہ کرنے والی ہو. یہ آپ کر سکتے ہیں. کہتے ہیں اس لیے کہ دودھ پینے والے کے اوپر تاثیر ہوتی ہے. دودھ پینے والے بچے پہ اپنے اثرات چھوڑتا ہے، ڈالتا ہے. اگر آپ نے دودھ پلایا کسی ایسی عورت سے جو بیوقوف ہے تو ممکن ہے کہ بیوقوفی کا اثرات اس بچے پہ بھی پڑے. اور پھر یہ کہتے ہیں امام صاحب کہ مفید ترین رضاعت، یعنی کہ مفید ترین دودھ پینا تب ہوگا جب بھوک لگی ہو. جب کیا ہو؟ بھوک لگی ہو. یعنی کہ بچہ تب دودھ پیے جب اسے بھوک لگی ہے، تب دودھ پینے کا اس کو فائدہ ہوگا. پھر کہتے ہیں کہ اگر دودھ چھوڑنے کی کڑواہٹ آپ برداشت کر سکیں تو ٹھیک، ورنہ کیا کریں، دودھ کی مقدار کم کر دیں. اور یاد رکھیں کہ بدہضمی جو ہے بسا اوقات انسان کو قتل کر دیتی ہے. زیادہ کھا لینا، کھاتے جا رہے ہیں اور وہ ہضم نہیں ہو رہا، پیتے جا رہے ہیں اور وہ ہضم نہیں ہو رہا، تو یہ چیز بسا اوقات انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ قتل کر دیتی ہے. یہ کہنا کیا چاہتے ہیں امام صاحب؟ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا کو مکمل طور پہ چھوڑ دینا ممکن نہیں ہے. اچھے طریقے سے دنیا حاصل کریں، رزق حلال حاصل کریں، اور اس وقت دنیا لیں جب دنیا کی ضرورت ہو. آپ کو جتنی کو دنیا کی ضرورت ہے اتنی کو کمائیں. اور اگر آپ میں طاقت ہے دنیا کو مکمل طور پہ چھوڑ دینے کی تو ٹھیک ہے، چھوڑ دیں. اور اگر نہیں طاقت تو پھر دنیا کمائیں، لیکن تھوڑی تھوڑی. اگر بہت زیادہ دنیا کمائیں گے تو یہ دنیا آپ کو ہلاک کر کے رکھ دے گی، آپ کی آخرت تباہ و برباد کر دے گی، آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے گی، مسجد سے غافل کر دے گی، قرآن کی تلاوت سے غافل کر دے گی. اب پڑھیں ترجمہ. کہتے ہیں فَإِنَّ الْفِطَامَ عَنِ الثَّدْيِ الَّذِي مَا عَقَلَ الْإِنسَانُ نَفْسَهُ إِلَّا وَهُوَ يَرْتَدِّ مِنْهُ شَدِيدٌ، کیونکہ اس پستان سے دودھ چھڑانا جو پستان انسان نے جب اپنے آپ کو سمجھا، جب انسان نے اپنے آپ کو سمجھا تو اس نے اپنے آپ کو اس حالت میں پایا کہ اس پستان سے دودھ لے رہا تھا. اس پستان سے دودھ چھڑانا شدید، بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے. انا کی خبر کیا ہے؟ شدید. کہتے ہیں اس پستان کا دودھ چھڑانا بہت مشکل ہے جس پستان سے انسان اس وقت دودھ پی رہا تھا جب اسے شعور آیا، جب اسے تھوڑی بہت سمجھ آئی. وَلَكِن تَخَيَّرْ مِنَ الْمُرْضِعَاتِ أَزْكَاهُنَّ وَأَفْضَلَهُنَّ، لیکن تو اختیار کر دودھ پلانے والی عورتوں میں سے وہ عورت جو ان میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ ہو اور ان میں سے سب سے افضل ہو.
فَإِنَّ لِلَّبَنِ تَأْثِيرًا فِي طَبِيعَةِ الْمُرْتَضِعِ، کیونکہ دودھ کی تاثیر ہوتی ہے دودھ پینے والے کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں. المرتضع دودھ پینے والا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا اپنی تاثیر چھوڑتی ہے. حرام کمائیں گے، حرام کھائیں گے، کھلائیں گے اپنی اولاد کو تو اس کی تاثیر ہوگی. پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، پھر عبادت کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا، پھر گناہ اچھے لگتے ہیں. حلال کھلائیں گے تو امید یہ ہے کہ اس میں بڑی برکت ہوگی. وَرَضَاعَةُ الْمَرْأَةِ الْحَمْقَى يَعُودُ بِحُمْقِ الْوَلَدِ، اور بے وقوف عورت کا دودھ پینا یہ بچے کی حماقت کو لے کر آئے گا. اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ بچے کا احمق ہو جانا. وَأَنْفَعُ الرَّضَاعَةِ، اور مفید ترین رضاعت وہ ہے ما کان من المجاعة، جو بھوک کی وجہ سے ہو. سمجھا رہی نا بات کی؟ دنیا کمانا، دنیا حاصل کرنا، یہ مفید تب ہوگا جب آپ اس کی ضرورت ہو، یعنی کہ اتنا کمائیں جتنی ضرورت ہو. فَإِن قَوِيتَ عَلَى مَرَارَةِ الْفِطَامِ، فطام دودھ چھڑانا، مرارہ کڑواہٹ، قویتا تو طاقت رکھے. اگر تو دودھ چھڑانے کی کڑواہٹ کو برداشت کرنے کی طاقت رکھے تو محذوف کلام کیا ہے؟ تو یہ بہت اچھی بات ہے. وَإِلَّا، ورنہ فَارْتَضِعْ بِقَدَرٍ، ورنہ دودھ پیو بقدر، ایک مقدار کے ساتھ، حد سے زیادہ نہیں. فَإِنَّ مِنَ الْبَشَمِ مَا يَقْتُلُ، کیونکہ بد ہضمی میں سے کوئی وہ بد ہضمی ہوتی ہے جو انسان کو قتل کر کے رکھ دیتی ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ کے یہ آخری الفاظ پڑھ کر مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے. بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 6427، 6427. اس میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دنیا کے بارے میں وارننگ دے رہے تھے، مال کے بارے میں وارننگ دے رہے تھے کہ لوگوں مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم فقیری کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ گے، غربت کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ گے. مجھے خطرہ یہ ہے کہ دنیا تمہیں اتنی ملے گی کہ آپس میں مقابلہ کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. تو ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، مال تو خیر ہے، کیا خیر سے شر برآمد ہوتا ہے؟ کیا خیر سے شر نکلتا ہے؟ یعنی کیسے ممکن ہے کہ مال جو خیر ہے اس میں سے اس کا نتیجہ برا نکلے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، اور پھر آپ پہ وہ کیفیت طاری ہو گئی جو تب طاری ہوا کرتی تھی جب آپ پہ وحی نازل ہوتی تھی. پھر آپ نے کہا کہاں ہے وہ سوال کرنے والا؟ تو پھر آپ نے وضاحت فرمائی. آپ نے کہا کہ جب موسم بہار آتا ہے، کون سا موسم آتا ہے؟ موسم بہار آتا ہے، ربیع کا موسم، تو جناب ہر سائڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ گھاس، ہر سائڈ پہ گھاس، پھول، سبزہ. اب جانور میدان میں آ جاتے ہیں. اب کچھ جانور وہ ہوتے ہیں جو چارہ اور گھاس کھاتے ہیں، اور جب پیٹ ان کا فل ہو جاتا ہے کیا کرتے ہیں؟ پھر گھاس کھانا ترک کر دیتے ہیں، دھوپ میں آ جاتے ہیں، سورج کی طرف دیکھتے ہیں اور جگالی کرتے ہیں. جگالی کرنا کسے کہتے ہیں؟ جگالی کرنا یہ کام ہے جانوروں کا، کچھ جانوروں کا. بکری، گائے، بھینس، اونٹنی، یہ جو جانور ہیں یہ جگالی کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ آ کے کہیں بیٹھ جائیں گے. اب کیا کریں گے؟ جو چارہ کھا چکے ہیں اس کو واپس لے کر آئیں گے اپنے منہ کی طرف. کس کام کے لیے؟ اچھی طرح چبانے کے لیے. کیوں لے کر آئیں گے؟ اچھی طرح چبانے کے لیے. چبائیں گے، چباتے رہیں گے، بری کر کے کھائیں گے، اور اس دوران ان کی جاگ بھی نکل رہی ہوگی.
اب یہ جو انہوں نے چارہ کھایا ہے اس انداز سے یہ ان کو نقصان نہیں دے گا، اور یہ ان کی جسم کے لیے طاقت کا سبب بھی بنے گا۔ اب پھر کیا ہوگا کہ اندر جب یہ گیا ہے اب چارہ، اب جو اس میں سے جسم کو جس کی ضرورت ہے، جو جسم کے لیے قوت کا سبب ہے، وہ تو جسم میں باقی رہے گا، اور جو گند ہے وہ پیشاب کی شکل میں اور مینگنی اور لیت کی شکل میں نکل جائے گا۔ اب یہ جانور دوبارہ اٹھے گا، اب دوبارہ پھر چارہ کھانا شروع کر دے گا۔ اس انداز سے اگر یہ چارہ کھاتا رہے گا تو یہ چارہ اس کو نقصان نہیں دے گا۔ لیکن کئی جانور کیا کرتے ہیں، وہ کھاتے ہی چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ بہت زیادہ چارہ کھانے سے ان کا پیٹ پھول جاتا ہے، پھر یا وہ ہلاک ہو جاتے ہیں یا ہلاکت کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ مثال دی کس کی؟ دنیا کی۔ فرمایا اگر آپ سمجھدار جانور کی طرح دنیا کمائیں، اتنی کمائیں جتنی آپ کو ضرورت ہے، اور اتنی زیادہ نہ کمائیں کہ آپ کو ہلاک کر کے رکھ دے، تو پھر تو دنیا کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جائز طریقے سے کمائیں اور درست جگہ پہ خرچ کریں۔ لیکن اگر آپ یعنی کہ بہت زیادہ چارہ کھانے والے جانور کی طرح اندھے بن جائیں اور دنیا کمانے کے چکر میں ایسے پڑے کہ یہ نہ دیکھے کہاں سے آ رہی، بس آنی چاہیے، اور اس کو غلط جگہ پہ استعمال کریں گے تو یہ دنیا آپ کو ہلاک کر دے گی، جیسے چارہ جو ہے کسی جانور کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ امام صاحب نے تقریباً یہی مثال دی ہے بچے کے دودھ کے ذریعے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ مثال دی تھی کس کے ذریعے؟ جانور کے چارے کے ذریعے۔ اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں ایک نئے فائدے میں، بین رعایت الحقوق مع الضر و رعایتها مع العافیت بون بعید۔ رعایت الحقوق مع الضر، مع الضر تکلیف کے ساتھ، تکلیف کے باوجود، تکلیف کے باوجود حقوق کا خیال رکھنا، رعایا خیال رکھنا، تکلیف کے باوجود حقوق کا خیال رکھنا، وَرِعَایَتِهَا، اور ان حقوق کا خیال رکھنا مع العافیتی، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، ان دونوں کے درمیان، بین ہے نا شروع میں، ان دونوں کے درمیان بون بعید، بہت دور کا فاصلہ ہے، ان کے دونوں میں بڑا فرق ہے، ان دونوں میں کیا ہے؟ بڑا فرق ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ آپ اللہ کے حقوق کا خیال رکھیں اس وقت بھی جب آپ تندرست ہوں، صحت مند ہوں، اور پھر جب آپ کی مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تب بھی اللہ کے حقوق کا خیال رکھیں، تب بھی نمازیں پڑھیں، تب بھی آپ تلاوتیں کریں، تب بھی آپ روزے رکھیں۔ تو یہ ہے اصل بات۔ لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، جب خوشحال ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، تب مسجد جانے کو دل نہیں چاہتا، تلاوت کرنے کو دل نہیں چاہتا، اللہ سے دعائیں کرنے کو دل نہیں چاہتا، توبہ استغفار کو دل نہیں چاہتا۔ ہاں جب مصیبتیں آتی ہیں پھر رب یاد آتا ہے۔ تو بہرحال مصیبتیں آنے پہ بھی رب یاد آ جائے تو یہ بھی غنیمت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ غنیمت ہے۔ یہ کہ سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو نہ خوشحالی میں رب کے حقوق ادا کرتا ہے اور نہ ہی مصیبتوں میں، اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جو عافیت کے ایام میں، صحت کے ایام میں، خوشحالی کے ایام میں بھی اللہ کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اور مصیبتیں آئیں تو تب بھی اللہ کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ اور بیچ میں کون ہے؟ جو خوشحالی میں تو اللہ کے حقوق کا خیال نہیں کر سکا، لیکن کم از کم جب مصیبت آئی ہے تو اللہ کے ساتھ جڑ گیا ہے، توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اور اللہ سے وعدہ کر رہا ہے کہ اب اچھی زندگی گزاروں گا۔ اس کے بعد منتقل ہوتے ہیں آج کے درس کے تیسرے فائدے کی طرف۔ وہ کیا ہے؟ ان عبدی کل عبدی
الذی یذکرنی وہو ملاق قرنہ. پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ الفاظ جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کے الفاظ ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ قرآن کی کس صورت میں آئے ہیں؟ قرآن میں نہیں آئے. کہاں آئے ہیں؟ احادیث میں. ایسی حدیث کو پھر کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی. جس حدیث میں اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہو اپنے بندوں سے قرآن کے انداز میں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اچھا، حدیث قدسی روایت کرنے والے کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. وہ کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے. اللہ کے نبی کہنے اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے. تو یہ ہے حدیث قدسی. اور جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں ترمذی شریف کی ہے، اس کا ترمذی شریف میں نمبر ہے 3580 3580. اور صحابی ہیں اس حدیث کے عمارہ بن زعکرہ. عمارہ بن زعکرہ. اور امام ترمذی فرماتے ہیں اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد کہ اس صحابی کی یہی ایک حدیث ہمیں معلوم ہے، یعنی کہ اس صحابی کی اس حدیث کے علاوہ کوئی اور حدیث ہمیں معلوم نہیں ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ امام ترمذی رحمہ اللہ. اچھا، اس حدیث کا حکم کیا ہے یہ بھی پہلے ہی پڑھ لیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اس حدیث کی تائید ہو رہی ہے اس ایت سے جو اس کے بعد امام ابن القیم رحمہ اللہ ذکر کرنے والے ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ حدیث کا معنی مفہوم ٹھیک ہے. تو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ ان عبدی، بے شک میرا بندہ، کل عبدی، میرا کامل بندہ، میرا صحیح معنوں میں بندہ، میرا حقیقی بندہ کون ہے؟ الذی یذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، وہو ملاق قرنہ، جب کہ وہ سامنا کرنے والا ہوتا ہے، سامنا کر رہا ہوتا ہے، قرنہ، اپنے دشمن کا، اپنے مد مقابل کا، اپنے مخالف کا. ان الفاظ کی وضاحت کرتے ہوئے امام ترمذی کہتے ہیں ان یذکر اللہ فی تلک الساعہ، یعنی کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو اس گھڑی میں یاد کرے، اس موقع پہ اللہ کا ذکر کرے. پھر امام صاحب نے، کون سے امام صاحب؟ امام القیم رحمہ اللہ نے یہ ایت ذکر کی سورہ انفال ایت نمبر 45 یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت. اذا لقیتم فئۃ، جب تمہاری ملاقات ہو، جب تمہارا سامنا ہو، فئۃ کسی گروہ سے، مراد لڑائی کی صفوں میں، میدان جنگ میں. فاثبتوا، تو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، میدان نہیں چھوڑنا، حوصلہ نہیں ہارنا، ہمت نہیں ہارنی، ڈٹ جانا ہے. دوسرے نمبر پہ وذکروا اللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ. اللہ نے اس ایت میں حکم دیا ہے اپنے ذکر کا اس موقع پہ جب دشمن سے جنگ ہو رہی ہو، جب تلواریں چل رہی ہوں، جب نیزے چل رہے ہوں، جب تیر برس رہے ہوں. اور اسی کے مطابق ہے عمل اصحاب طالوت کا. اصحاب طالوت، ان کے طالوت کی قیادت میں لڑنے والا لشکر، جس لشکر کا حصہ تھے داؤد علیہ السلام بھی. کون حصہ تھے؟ داؤد علیہ السلام بھی. اور یہ لڑے کس سے تھے؟ جالوت سے. تذکرہ آیا ہے سورہ بقرہ میں، مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں ایت نمبر 250 250، اس کے دائیں بائیں یہ سارا ان کا واقعہ ہے. تو وہاں پہ اللہ نے بتایا ہے کہ طالوت کے ساتھیوں نے لڑائی کے موقع پہ اللہ کا ذکر یوں کیا، اللہ سے یوں دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے اللہ ہم پہ صبر ڈال اور ہمیں ثابت قدمی دے، اور کافر قوم کے خلاف اے اللہ ہماری نصرت فرما، مدد فرما، ہماری تائید فرما.
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کی لڑائی کے موقع پہ کیا کیا تھا؟ بدر کی لڑائی جس دن لڑی گئی، لڑائی سے پہلے والی رات پوری رات آپ جاگتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، اللہ سے کہتے تھے یا اللہ یہ میری محنت ہے جو میں لے آیا ہوں، یا اللہ یہ ہلاک ہو گئے تو پھر شاید تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو گڑ گڑاتے رہے، دعائیں کرتے رہے، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ پہ ترس آیا، اور وہ آئے، آپ کی چادر جو آپ کے کندھوں سے نیچے اتر چکی تھی اس کو ٹھیک کیا، اور کہا اللہ کے رسول بس کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو عزت دے گا، بس کر دیں۔ تو آپ نے بہت ذکر کیا ہے اس موقع پہ اللہ رب العزت کا۔ تو خلاصہ کلام اب یہ ہوا کہ مشکل اوقات میں بھی اللہ کو یاد کریں اور خوشحالی کے اوقات میں بھی اللہ کو یاد کریں۔ بعد والے فائدے میں کہہ رہے ہیں امام صاحب، لیس العجب من صحیح فارغ واقف مع الخدمہ، تعجب اس آدمی پہ نہیں ہے، صحیح جو کیا ہے؟ تندرست ہے، فارغ فارغ ہے، مشغول نہیں ہے، واقف وہ لگا ہوا ہے، مع الخدمتی خدمت کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ، نمازیں پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے۔ انما العجب من ضعیف سقیم تعتبره الاشغال وتختلف عليه الاحوال وقلبه واقف في الخدمہ۔ ہم نے جو شروع میں بیان کیا تھا کہ خوشحالی کے ایام میں بھی اللہ کو کیا کریں؟ یاد کریں، اور خوشحالی کے ایام میں اللہ کو یاد کرنا یہ بڑی اہم بات ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھی، یعنی کہ بڑھاپے تو سارے توبہ کر لیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جوانی میں نوجوان اللہ کے ساتھ اچھا تعلق قائم کیے ہوئے ہے، نماز روزے کا اہتمام کرتا ہے، کہ بیدہ گناہوں سے بچتا ہے، اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ روزے کم تو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ مصیبت میں تو سبھی اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، لیکن امام صاحب یہاں پہ، امام قیم رحمہ اللہ یہاں پہ یہ معنی اور یہ مفہوم ادا نہیں کرنا چاہ رہے، وہ یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرنا یہ بڑی اہم بات ہے۔ تکلیف کے اوقات میں، پریشانی کے عالم میں آپ اللہ کو یاد رکھیں گے، بڑی اہم بات ہے۔ اس لیے انہوں نے کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میرا اصل بندہ، میرا کامل بندہ، میرا حقیقی بندہ وہ ہے جو مجھے تب یاد کرے جب دشمنوں سے آمنا سامنا ہو رہا ہو، فائرنگ ہو رہی ہو، تلواریں چل رہی ہوں، اور پھر وہ آیت بھی لے کر آئے۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تعجب اس آدمی پہ نہیں ہوتا جو تندرست ہے، فارغین جس کے پاس وقت ہے، کسی کام میں لگا نہیں ہوا، اور وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ہے، خدمت سے مراد اللہ کی عبادت، تو یہ کوئی بڑی اہم بات نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی تعجب نہیں ہے۔ انما العجب من ضعیف، تعجب صرف اس کمزور آدمی پہ ہے جو کمزور ہے، سقیم بیمار ہے، تعتبرہ الاشغال طرح طرح کی مصروفیتیں اس پہ باری باری آتی ہیں، کبھی یہ کام، کبھی یہ کام، کبھی اس بیگم کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے، کبھی اپنے بیٹے کو اسکول میں چھوڑنا ہے، کبھی یہ کرنا ہے، کبھی وہ کرنا ہے۔ وتختلف علیہ الاحوال، اور اس کے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ وقلبہ واقف فی الخدمہ، لیکن اس کا دل اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اس کا دل کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی عبادت میں۔ غیر متخلف،
بما يقدر علیہ، وہ اس عمل سے پیچھے نہیں رہتا جس عمل کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ اتنی مصروفیات کے باوجود، حالات تبدیل ہو جانے کے باوجود، بیمار ہو جانے کے باوجود، کمزور ہو جانے کے باوجود، جتنا کو نیک عمل کر سکتا ہے، جتنی عبادت کر سکتا ہے، اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جتنا بھی مصروف ہو اللہ کو نہ بھولے۔ مثال کے طور پہ جس دن انسان کی اپنی شادی ہو یا اپنے بیٹے کی شادی ہو یا اپنی بیٹی کی شادی ہو، بہت مصروف ہوتا ہے کیونکہ مہمان آئے ہوتے ہیں، تھکا ہوتا ہے، رات کو سو نہیں سکا کیونکہ تیاریوں میں مصروف تھا کہ صبح یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، رات بھی یعنی کہ سو نہیں سکا، صبح فجر کی نماز پھر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، شادی کی صبح بھی تلاوت کی ہے، شادی کے حالت میں بھی زور اثر کی نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی، ان کو قضا نہیں ہونے دیا۔ بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، وہاں پہ بھی اس کو فکر کس چیز کی ہے؟ نمازوں کی ہے، فکر کس کی ہے؟ تلاوت کی ہے۔ تو مختلف مصروفیات ہیں، طرح طرح کے حالات ہیں، اس سب کے باوجود اس کا دل اللہ کے ساتھ ہے، اس کو فکر ہے اللہ کے حقوق ادا کرنے کی، اس کو فکر ہے فرائض و واجبات کی تعمیل کرنے کی، اس کو فکر ہے حرام کاموں سے دور رہنے کی۔ ہاسپٹل میں ہے، پھر بھی اس کی کوشش یہ ہے کہ علاج میں میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کیا جائے جو خلاف شریعت ہو۔ تو اس حالات میں بھی ان اعمال سے پیچھے نہیں رہتا جن اعمال کو کرنے کی اس میں طاقت ہے۔ اور اس آدمی کے لیے تو یہ بھی خوشخبری ہے کہ وہ اعمال جن کے کرنے کی آج طاقت نہیں ہے لیکن صحت کے دنوں میں کرتا رہا، اب بیماری کی وجہ سے نہیں ہو رہے، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پہ صحت کے ایام میں روزانہ 5 پارے پڑھتا تھا، بیماری کے ایام میں 5 پارے نہیں پڑھے جا رہے، بیماری کے ایام میں 5 پارے پڑھنے کا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ صحت کے ایام میں فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، اب یہ ہمت نہیں رہی، اس کو اب بھی 1 گھنٹہ ذکر کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ کی رحمت دیکھیے کتنی وسیع ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ یہ فوائد جو امام صاحب نے ہمارے سامنے رکھے ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اگلا فائدہ چونکہ طویل ہے اور وقت اتنا نہیں ہے، اس لیے یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر حال میں اپنی ذات کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے، ہر حال میں اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے، ہر حال میں اللہ تعالی ہمیں حرام کاموں سے بچائے، اور دنیا کے معاملے میں بھی اللہ تعالی ہمیں اعتدال اختیار کرنے کی توفیق دے، اللہ رزق حلال دے اور اس رزق کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے، فرائض و واجبات میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔